السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد، سب سے پہلے تو تمام مرید اور متقید کو خانقاہ محبوب اولیاء کی جانب سے میں پیارے آقا کریم حضور پرنور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت مبارکہ کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حضور کی ولادت پاک کے اس مبارک دن کے صدقے میں ہمارے اور ہمارے ماں باپ کی اور امت محمدیہ کی عام و خاص مغفرت فرمائے۔ کافی دیر سے آپ لوگ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں ظہر کی نماز ادا کر وقت بھی بہت قریب آ گیا ہے، لیکن آج کا دن وہ مبارک دن ہے کہ آج نہ وقت کو دیکھنا ہے، نہ ٹائم کو دیکھنا ہے، نہ تھکاوٹ کو دیکھنا ہے، سب کچھ حضور کے ذات اور حضور کے نام پر قربان کرنا ہے۔ لہذا بالکل اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں۔ اور آج کا موضوع، آج کا ٹاپک جو وقت ہی مختصر رہ گیا ہے، یہ ایسا موضوع، ایسا ٹاپک ہے کہ اس کے لیے مہینوں بھی اگر بولتے بھی رہے تو جو ہے دفتر بھر جائیں گے، وقت ختم ہو جائے گا، لیکن شان مصطفیٰ بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو آج کے اس مبارک دن کے صدقے میں انشاءاللہ شان مصطفیٰ کے متعلق میں آپ کے سامنے کچھ آیتیں ڈھونڈ کر لایا ہوں۔ قرآن خود پورا، عارفین کہتے ہیں بسم اللہ کی بے سے لے کر الناس تک پورا کا پورا قرآن شان مصطفیٰ بیان کر رہا ہے۔ عارفین اولیاء اللہ میں سے ایک ایسی جماعت ہے جو معرفت کی باتیں بہت گہرائی سے یہ لوگ جانتے ہیں۔ ایک طبقہ ہے اولیاء اللہ میں، ایک رتبہ ہے جن کو عارف کہا جاتا ہے۔ عارف کہتے ہیں زیادہ پہچان رکھنے والے۔ تو عارفین کہتے ہیں کہ قرآن بسم اللہ کی بے سے لے کر الناس تک پورا کا پورا نعت مصطفیٰ ہے۔ لہذا نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تمام سماعت فرما رہے تھے، کیوں نہ بولے نعت، کیوں نہ پڑھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اور یہ شعر نہیں، بس حدیث کی ترجمانی بھی ہے۔ جب آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 300 سال کے بعد دعا کی، اللہ محمد رسول اللہ کے صدقے میں میری اس بھول کو معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم نے کیسے جانا میرے حبیب کو؟ آدم علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، اے پاک پروردگار،
میں جنت میں جو ہے جنت کی محلوں پر، جنت میں کی درختوں پر اور محلوں کے دروازوں پر میں نے، جنت کے محل کے دروازوں پر میں نے دیکھا کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ علیہ وسلم، اور میں جان گیا جو تیرے نام کے ساتھ جو نام ہے وہ تیرا حبیب ہے، تیرا محبوب ہے۔ تو حدیث پاک اس کو خصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے، اور حضرت علامہ مولانا انوار اللہ خان فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بانی جامع نظامیہ نے اپنی کتاب انوار احمدی میں فرمایا کہ یہ وہ حدیث ہے جس کو بعض وہابی کہتے کہ یہ ضعیف ہے، لیکن آپ فرماتے بانی جامع نظامیہ اس حدیث میں بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ سنن دارمی میں یہ حدیث پاک ہے، ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک ہے، شفا شریف میں یہ حدیث پاک ہے، اور خصائص الکبریٰ میں یہ حدیث پاک ہے، مدارج نبوہ میں یہ حدیث پاک ہے۔ بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے، اور ان کا یہ نقل کرنا، یہ آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ حدیث ضعیف نہیں ہے بلکہ مستند ہے، مضبوط ہے اور صحیح حدیث پاک ہے، جس میں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے آدم سچ کہتا ہے، وہ میرا حبیب، وہ میرا محبوب ہے، اگر اس کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو اے آدم نہ میں کائنات کو بناتا نہ تجھے بناتا۔ لہذا اسی حدیث پاک کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور بنے دو جہاں۔ پھر آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دہن میں زبان، جسم میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، کیوں کہہ رہے اعلیٰ حضرت؟ آپ جانتے ہیں ہم دہن میں زبان یعنی زبان حضور کے لیے دی گئی، بدن میں جان یہ بھی حضور کے لیے دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا سارے نبیوں سے کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے تو تم جو ہے نا اپنے غلاموں میں میرے محبوب کا ذکر کرنا اور ان کا چرچا کرنا۔ لہٰذا آپ دیکھیں ہر نبی نے حضور کی آمد کا ذکر کیا ہے، ہر آنے والی امت نے، ہم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں انہوں نے ہمارے نبی کا چرچا کیا ہے۔ ابو بکر کو دیکھیے وہ حضور کی تعریف بیان کر رہے ہیں، فاروق اعظم کو دیکھیے وہ حضور کی تعریف بیان کر رہے ہیں، عثمان غنی کو دیکھیں وہ حضور کی تعریف بیان کر رہے ہیں، مولا علی کو دیکھیں وہ حضور کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اور 1,30,000 یا 44,000 صحابہ کو دیکھیں وہ حضور کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ غوث اعظم بھی حضور کی تعریف بیان کرتے ہیں، غریب نواز بھی حضور کی تعریف بیان کرتے ہیں، بندہ نواز بھی حضور کی تعریف بیان کرتے ہیں، یہ اولیاء اللہ بھی حضور کی تعریف بیان کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب میں نے تیرے ذکر کو تیرے خاطر بڑھا دیا۔ لہذا آپ اندازہ کریں اس شعر پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دہن میں زبان، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں۔ یہ اعلیٰ حضرت کے شعاری قریب خطاب ہو تو کافی لمبا خطاب ہو جائے گا، لہذا آج کے اس مبارک دن کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ پہلے یہ آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے اس پر آپ غور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ لقد کہتے ہیں تحقیق کو، لقد کا عربی لفظ میں اس کا اردو ترجمہ کرے تو تحقیق، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ فرماتا ہے ہم نے مومنین پر احسان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تحقیق ہم نے مومنین پر احسان کیا ہے۔ کس پر احسان کیا ہے؟ مومنین پر احسان کیا ہے۔ کیوں میرے مولا؟ اذ بعث فیہم رسول، تمہارے اندر میں نے اپنے محبوب کو بھیج دیا ہے، اپنے رسول کو بھیج دیا ہے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، اللہ کی نعمتوں کو کوئی گن نہیں سکتا۔
کہ جسم بھی اللہ کی نعمت ہے، روح بھی اللہ کی نعمت ہے، صحت بھی اللہ کی نعمت ہے، آنکھیں ہیں، زبان، کان، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، ساری مخلوق بھی اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن اتنی نعمتیں دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتایا، لیکن اپنے حبیب کو بھیجا تو احسان جتایا۔ اپنے حبیب کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے احسان جتایا اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے مؤمنین پر احسان کیا ہے۔ تو یہاں سے ایک اور بات کلیئر ہو گئی، اگر کوئی حضور کی آمد کا چرچا نہیں کرتا، میلاد سے چڑھتا ہے، تو کہنا تو اسے تیری قسمت میں چڑھنا لکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ایسا نہیں کیا، مومنوں پر احسان کیا، مومنوں پر احسان کیا مصطفیٰ جانے رحمت کو بھیج کر۔ تو لہٰذا اب احسان کیا ہے بھائی، آپ سمجھے احسان کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، مینس کیا ہے۔ اگر کبھی آپ کسی پر کوئی احسان کر دے، آپ پر کوئی احسان کر دے کسی چیز کو لے کر، تو اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھتے اور کہتے کہ یار اس کا بدل لینا چاہیے، کچھ کرنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کو بھیج کر ہم پر احسان کیا اور یہ نعمتیں دی تو نہیں جتایا، لیکن حضور کو بھیجا تو احسان جتایا۔ معلوم کیا ہوا کہ حضور کو احسان جتا کر مومنین پر اب یہ بتایا کہ یہ میری سب سے بڑی نعمت ہے، میں اس کو بھیج رہا ہوں اور بھیج کر تم پر احسان کر رہا ہوں۔ بھیج کر، غور کرے، بھیج کر اللہ احسان جتائے، اللہ احسان جتائے۔ اگر ہم کسی پر احسان کریں تو کہیں نہ کہیں غصے میں کچھ تو ہو جاتا ہے گڑبڑی، لیکن اللہ تو پاک ہے، ازل سے پاک ہے، سچا ہے، ازل سے سچا ہے، لہذا وہ جو ہے ہر عیب سے پاک ہے، لیکن مصطفیٰ کو بھیج کر احسان جتا رہا ہے۔ یہ ہمارا آپ ہم پر اگر کوئی احسان کر دے تو ہم اس کا احسان یاد رکھتے اور اس کو کیا کہتے، شکریہ، یا کبھی موقع ملے تو ہم اس کا احسان بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن حضور جو احسان ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے، لیکن ہاں ایک چیز ہے، وہ کیا؟ سورہ الرحمن میں اللہ پاک فرماتا الجزاء الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، بولنا سو، احسان کا بدلہ۔ لہذا ہم تو کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے، لیکن ہاں حضور آئے ہیں، حضور کی وجہ سے سب کچھ ملا ہے، حضور کی وجہ سے سب کچھ ملا ہے، تو لہذا آج کے دن آئے تھے اس لیے ہم رب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ بات کتنی آسان اور کلیئر ہے۔ اگر کوئی بدعقیدہ وہابی آپ سے یہ پوچھے کہ میلاد کیوں کر رہے ہو، تو کہنا جناب اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمارے اوپر اپنے محبوب کو بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا الجزاء الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ لہذا اللہ پاک نے قانون بتا دیا، جو تم پر احسان کرو اس کا شکر ادا کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیج کر احسان جتایا ہے۔ تو میلاد کی محفل کیا ہے؟ میلاد کی محفل یہی ہے کہ حضور کے آنے سے اللہ پاک نے ہم پر احسان جتایا، تو ہم میلاد کے دن آج رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اتنی آسان سی بات وہابیوں کو سمجھ میں نہیں آتی، اتنی آسان سی بات جو ہے نا، آج تک لڑو میلاد کہاں ہے، میلاد کہاں ہے، میلاد کہاں ہے، کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں میلاد، کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں میلاد؟ 40 سال 50 سال عمریں ہو جا رہی ہے، داڑیاں ان کی سفید ہو گئی، لیکن آج تک کہتے ہیں ہمیں قرآن میں میلاد نہیں ملا۔ ہزاروں لاکھوں شاگرد ان کے پیدا ہو جا رہے ہیں، لیکن آج تک کہہ رہے کہ ہمیں حدیث میں میلاد نہیں ملا۔ میں نے کہا قرآن میں تمہیں میلاد نہیں ملا، حدیث میں میلاد نہیں ملا، ذرا یہ تو بتائیے مولوی صاحب میلاد کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ میلاد سے تمہیں چڑ کیا ہے، لیکن پہلے معنی مطلب تو بتائے۔ تو میلاد کا معنی نہیں معلوم کیا تلاش کر رہے تھے؟ تلاش کیا کر رہے تھے؟ 40 سال سے تم قرآن کا درس دے رہے ہو لوگوں کو، تبلیغی جماعت والے، اہل حدیث جماعت والے 20 سال سے لوگوں کو درس دے رہے ہو قرآن کا، اور تمہیں قرآن میں عظمت مصطفیٰ نہ مانے؟ تم قرآن میں کیا تلاش کر رہے ہو؟ یاد رکھو، یہ پیغام آج خانقاہ محمودیہ سے لیجیے، ہم اسلام کو
نماز روزے کی وجہ سے نہیں مانتے. ہاں ذرا غور سے سنا. ہم اسلام سے جو محبت کرتے ہیں، دین سے جو محبت کرتے ہیں، شریعت سے جو محبت کرتے ہیں، تو لہذا اسلام کو نماز روزے کی وجہ سے نہیں مانتے، مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں. غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں چڑھا ہو عشق مصطفیٰ، نعرے رسالت. آج تم سیرت مصطفیٰ کی کانفرنس کر کر یہ بتاتے ہو لوگوں کو کہ حضور جو ہے بھوکے رہتے تھے، حضور پڑوسیوں کا حقوق ادا کرتے تھے، حضور بڑوں کا حقوق ادا کرتے تھے، حضور ایسے بات کرتے تھے. میں نے کہا یہ انسان کی سیرت ہے. پہلے لوگوں کو بتا نبی ہوتا کیسا ہے. پہلے یہ مزاج تو دے بندوں کو کہ نبی کی مزاج کیا ہوتی ہے، نبی ہوتا کیسا ہے، نبی کہتے کس کو ہے. اسلام کو نماز روزے کی وجہ سے نہیں، مصطفیٰ کی وجہ سے مانو، حضور کی وجہ سے مانو. اپنے ذہنوں میں اگر تمہارا باپ ہو، دادا ہو، رشتہ دار ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ حضور کا نہیں ہے تو پھر ہمارا نہیں ہے. یہ مزاج آپ کو لینا ہوگا، تبھی آپ کو دین سمجھ میں آئے گا. کبھی حضور کے یہ جب آپ مزاج بنا لو گے، اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لو گے کہ ہم اسلام کو حضور کی وجہ سے مانتے ہیں، بولو یار دین کو ہم حضور کی وجہ سے مانتے ہیں. کیوں؟ اگر وہ نہ تھے تو پھر کچھ نہ تھا، وہ نہ تھے تو پھر کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو پھر کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. کیا فرمایا اعلیٰ حضرت نے؟ وہ نہ تھے تو پھر کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو پھر کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو پھر جہان ہے. نماز کو جو عزت ملی ہے حضور کی وجہ سے، روزے کو جو عزت ملی ہے حضور کی وجہ سے، رمضان کو جو عزت ملی ہے حضور کی وجہ سے، قرآن کو جو عزت مل رہی ہے حضور کی وجہ سے، ماں باپ کو جو عزت مل رہی ہے حضور کی وجہ سے. لوگ کہتے ہیں ماں باپ کے حقوق بیان کرو. میں نے کہا سب سے پہلے کس کا حقوق ہے؟ اللہ اس کے رسول کا. تو پہلے مصطفیٰ کے حقوق کو بیان کرنا ہوگا. آج جلسے میں کہا مولانا ذرا ماں باپ کے حقوق بیان کرے. کیوں؟ تمہارے بیٹے نافرمان ہو گئے، تم نے کیا تربیت دی ہے؟ پہلے حقوق میں یا ماں باپ ہے یا حضور ہے؟ مولانا محبت سے حضور ہے نا. اللہ رسول ماں باپ دیکھیں ایک اسٹیٹس ہے، ماں باپ کا ایک درجہ ہے. ہم اس درجے کا انکار نہیں کر رہے ہیں، ماں باپ کی عزت و احترام کا انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان پر اونچا مقام مصطفیٰ کا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے اللہ کی سر تپا شان ہے، اللہ کی سر تپا شان ہے. یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ. ارے ایمان، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. میں پڑوسیوں کے حقوق بولیے. میں نے کہا ایک مولانا سے آ کر کہا حضور جب سے میں پڑوسیوں کی حدیث سنا ہوں کہ حضور پڑوسیوں کا خیال کرتے تھے، پڑوسیوں کا خیال کرتے تھے، لیکن میں پریشان ہوں، میرے پڑوسی تو خاویہ نہیں رہتا. اب میں کیا کروں؟ اس کو میں ملتا ہے تو لوگ کہتے ہیں حضور میں ملتے تھے. میں نے کہا دیکھو جو گستاخ رسول ہے حضور سے، اس کو حضور علیہ السلام نے خود بد مذہبوں کا رد کرنے کا حکم دیا تھا. آپ جانتے صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ موجود ہے جہاں اشعار کے بارے میں امام بخاری نے اشعار پڑھنے کے بارے میں حدیث جمع فرمائی ہے. وہاں پر یہ حدیث پاک ہے. کفار مکہ، مشرکین مکہ، مکہ کے مشرک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو ہے ایسے اشعار پڑھتے تھے جس میں حضور کی عزت، حضور کی توہین کو معاذ اللہ اس کا مذاق بناتے تھے، حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے. جب ان کے یہ اشعار حد سے زیادہ بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام حضرت حسان بن ثابت کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی. حسان بن ثابت آ کر کہتے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اجازت دیجئے، مکے کے مشرکین یہ تو ہاتھ سے بھی آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، زبان سے بھی کوشش کر رہے ہیں، ہر طریقے سے آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو تکلیف پہنچائے. لہٰذا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجئے، جو یہ شاعری آپ کے شان کے خلاف پڑھ رہے ہیں،
آپ کی عظمت کے خلاف پڑھ لگے ہیں. میں چاہتا ہوں اسی شاعری میں ان کو آپ کی شان، آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ بتاؤ. مولانا محبت سے سبحان اللہ کہا، اے حسان، سامنے تو کچھ میرے خاندان والے بھی ہیں، لیکن میرا خاندان بڑا اونچا ہے. حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے خاندان کی عزت دار لوگوں کا اور آپ کا ایسا اشعار پڑھ کر وہ مقام بتاؤں گا جیسے آٹے میں سے بال کو نکال لیا جاتا ہے. جو آپ کے خاندان والے میں جو عزت والے ہیں، مقام و مرتبہ، یہاں سے معلوم یہ ہو رہا ہے نعت پڑھنے کے لیے بھی علم کا ہونا ضروری ہوتا ہے. ایک حد مقرر کرنا پڑتا ہے. نعت خواہوں کو علم ہونا پڑتا ہے، نعت لکھنے والوں کو علم ہونا پڑتا ہے. کس کے بارے میں لکھ رہے ہو، کیا لکھ رہے ہو، اس کا علم ضروری تھا. حسان بن ثابت نے پھر ایسے جواب دیے تو سرکار نے اجازت عطا فرمائی. اس حدیث پاک سے معلوم ہوا بد مذہبوں کا رد کرنا خود اللہ کے رسول نے اپنے غلاموں کو اس کی اجازت عطا فرمائی ہے. خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اس کی اجازت عطا فرمائی ہے. لہذا حسان بن ثابت نے، اب دیکھیں اب اس کا پڑوسی کے حقوق بیان کرے. پڑوس میں تو خود حضور کا گستاخ قادیانی ہے، اس کی کون عزت کرے گا؟ حدیث پاک میں آیا بد مذہبوں کی عزت کرنا دین کو گرانے کے برابر ہے، اسلام کو گرانے کے برابر ہے. تو لہذا سارے حقوق ایک طرف، حقوق مصطفیٰ پہلے بیان کرو، عظمت مصطفیٰ پہلے بیان کرو، کیونکہ دین کو جو عزت ملی ہے مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے. لوگ کہتے ہیں مجھ سے کہ مولانا رمضان اتنا مبارک مہینہ، رمضان میں شب قدر اتنی مبارک رات ہے، حضور پیدا ہوتے تو شب قدر میں ہو جاتے، حضور پیدا ہوتے تو رمضان میں ہو جاتے. پھر حدیث پاک میں آیا ہے کہ سارے دنوں کا سردار جمعہ ہے، جمعے کے دن حضور پیدا نہیں ہوئے، پیر کے دن کیوں پیدا ہوئے؟ رمضان میں شریف میں پیدا ہونا چاہیے تھا، یا جمعے کے دن پیدا ہونا چاہیے تھا، یا شب قدر کی رات کو پیدا ہونا چاہیے تھا. یہ ایسے ایسے مقدس راتیں، یہ ایسے ایسے مقدس مہینے، یہ ایسے ایسے مقدس دنیں، ان دنوں میں حضور کیوں پیدا نہیں ہوئے؟ میں نے کہا نادان تو ابھی بات سمجھا نہیں. یاد رکھ، یہ مہینے چاہے وہ رمضان ہو، شب قدر ہو، چاہے وہ کوئی جمعہ ہو، یہ مہینے، یہ دن، یہ راتیں، ان راتوں کی وجہ سے حضور کی عزت نہیں ملی، حضور کی وجہ سے ان سب کو عزت ملی ہے. رمضان کو عزت حضور کی وجہ سے ملی ہے، شب قدر کو عزت حضور کی وجہ سے ملی ہے، روزوں کو عزت حضور کی وجہ سے ملی ہے، نمازوں کو عزت حضور کی وجہ سے ملی ہے. ارے آپ سنو، جمعے کو عزت ملی وہ بھی حضور کی وجہ سے ملی ہے. بولنا محبت سے سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے بالا و والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ. یہ میں قرآن کے بھی آیتیں پڑھوں گا، میں اپنی مزاج بنا رہا ہوں آپ کو. عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ پر ایک نہیں سینکڑوں آیتیں ہیں. یہاں تک کہ عارفین کہہ رہے ہیں کہ قرآن بسم اللہ کی بے سے لے کر ناس تک پورا کا پورا قرآن نعت مصطفیٰ بیان کر رہا ہے. میں نے کہا 40 سال تو تم درس دے رہے ہو اپنی جماعتوں میں بیٹھ کر، 20 سال سے تم قرآن کا درس دے رہے ہو، اور تمہیں عظمت مصطفیٰ والی ایک بھی آیت نہیں ملی، میلاد والی ایک بھی آیت نہیں ملی، تم درس دے رہے نہیں ملی. میں نے کہا پھر یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سلام الیوم ولدت، یحییٰ علیہ السلام کہہ رہے سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا. نبی خود اپنی پیدائش پر سلامتی بھیج رہے، اور اللہ اس کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے. تمہیں اس کا یہ علم نہیں ملا. اور صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے، جب سرکار سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ پیر کو پیر روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں روزہ رہتا ہی اس لیے کہ آج کے دن پیدا ہوا تھا. بولنا محبت سے سبحان اللہ. میں نے کہا پھر پڑھا کیا رہے تھے آپ، بچوں کو کیا سکھا رہے تھے آپ؟ جب یہ آیت پہ آپ کو نظر نہیں پڑی ورفعنا لک ذکرک؟ جب 20 سال سے تم قرآن بچوں کو پڑھا رہے تھے، اس کا درس دے رہے تھے، اس کی تفسیر بتا رہے تھے، تو کہنے کہا مولوی صاحب اس آیت پر کبھی بیان کیا آپ نے ورفعنا لک ذکرک، جس کے بارے میں 1400 سال سے تفسیر ایک ہی ہوتی ہوئی آ رہی ہے. اسی آیت کا معنی ایک ہی بیان کرتے ہوئے ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے تیرے خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے.
ہم نے تیرے خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے. کتنا بلند کیا ہے؟ تو کہا میرے پروردگار نے کہ جبریل کہاں جہاں جہاں میرا ذکر ہے وہاں وہاں تیرا بھی ذکر ہے. جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا. مولا تیرا ذکر کہاں ہے؟ کہا توریت میں میرا ذکر ہے, انجیل میں میرا ذکر ہے. وہااں دیکھیں حضور کا جہاں توریت میں ذکر ہے تو حضور کا بھی ذکر ہے. تو لہٰذا کہاں کا حضور کا ذکر نہیں ہے؟ توریت میں حضور کا ذکر, انجیل میں حضور کا ذکر, زبور میں حضور کا ذکر, قرآن میں حضور کا ذکر, زمین و آسمان میں حضور کا ذکر, تاروں میں حضور کا ذکر, سورج میں حضور کا ذکر. یہاں تک کہ آپ مجھے بتائیں اذانوں میں حضور کا ذکر ہے, نماز میں حضور کا ذکر ہے, اتحیات میں آپ کیا کریں السلام علیکہ ایھا النبی. قرآن میں حضور کا ذکر ہے, نمازوں میں حضور کا ذکر ہے. آپ چلے جائیں جنت میں بھی انشاءاللہ حضور ہی کا ذکر ہوگا. میدان محشر میں حضور کا ذکر ہے. قبر میں جب مرو گے تو فرشتے پیارا پیارا نورانی چہرہ دکھا کر کہے گے ان کو کیا کہا کرتا تھا. قبر میں بھی حضور کا ذکر ہے اور ہر جگہ حضور کا ذکر موجود ہے. لہذا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی تو مزاج آپ کو دینا چاہتے ہیں. دشمن احمد پر شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مرمت کیجئے. ارے غیظ میں جل جائے بددینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. آپ بتائیے انا اعطیناک الکوثر, یہ عظمت والی آیت ہی کو نہیں ملی, کب بیان کرو گے؟ ملی تو پاک, اس کی تفسیر کب بیان کرو گے؟ ورفعنا لک ذکر کی تفسیر کب بیان کرو گے؟ والضحیٰ کی تفسیر کب بیان کرو گے؟ الم نشرح لک صدرک کی تفسیر کب بیان کرو گے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, جس میں اللہ فرما رہا ہے اے محبوب یاد کرو جو ہم نے حتیہ والوں کے ساتھ کیا کیا. لہذا کعبہ توڑنے آئے تھے, شہید کرنے آئے تھے, ابابیل کو بھیج کر پتھرے برسائے. اس کی تفسیر پڑھ کر دیکھے حضور اس کے 55 دن بعد پیدا ہوئے. 55 دن بعد. اگر میں بتاؤں حافظ صاحب یاد ہے ہم دونوں جا رہے تھے فلاں کام, تو بولے لیکن ابھی پیدا بھی نہیں, تو میں کہوں کہ یاد ہے آپ کو. لیکن حضور ابھی تھے تو حضور حاضر و ناظر بھی ہے. مولانا محبت سے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے. لہٰذا اب غور کریں یہ آیتوں پہ پھر بیان کب ہوگا؟ والعصر ان الانسان پر کب بیان ہوگا؟ لا اقسم بھذا البلد پر کب بیان ہوگا؟ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی عمر کی قسم یاد فرما رہا ہے, حضور کے زمانے کی قسم یاد فرما رہا ہے. بیٹا فون پہ بات مت کرو جی, باہر جا کے بات کرو, بند کرو, مسجد میں نہیں کرنا یار. سنت لباس ہے ماشاء اللہ. اب اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد میں بات کرنا منع ہے. ہاں مسجد میں باہر ٹھہر کے بات کریں پھر اندر آئیے. مسجد کے آداب میں سے یاد رکھیے دنیاوی باتیں مسجد میں نہیں ہونا چاہیے. یا ہوگا صرف ذکر مصطفیٰ ہوگا, ذکر الہی ہوگا. یہ حدیث عام خاص ہے, بچوں کو دوستوں کو مانا چاہیے کہ مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی بات کرنا منع ہے. تو ٹھیک ہے اس پر عمل کرے جناب. لہٰذا اب غور کریں یہ ان کو عظمت مصطفیٰ والی آیت تو ملتی نہیں. اور حدیث پاک اب دیکھیے, آپ میں نے کیا کہا اللہ پاک لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول, ہم نے مومنین پر احسان کیا ہے. امام نسائی المجتبی آپ کی کتاب ہے المجتبی, وہاں پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک آپ نے نقل فرمایا. آپ فرماتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ کچھ صحابہ آپس میں بیٹھے جمع ہیں. جب جمع ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آگے کر پر ان سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو سارے صحابہ نے کہا کہ ہم بیٹھ کر جو ہے ذکر الہی کر رہے ہیں, بیٹھ کر ذکر الہی کر رہے ہیں اور حضور کا ذکر کر رہے ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قسم کھا کر کہو کہ تم اسی مقصد سے لیے جمع ہو. یہ تمہارا مجمع جو بیٹھنے کا ارادہ ہے کس مقصد سے ہے؟ اللہ کے ذکر مصطفیٰ کے ذکر, اسی مقصد سے تم آئے ہو, اس لیے یہاں بیٹھے ہو, یہ مجمع اس لیے یہاں بیٹھا ہے. تو سب نے قسم یاد کر کر کہا ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم اسی مقصد سے آئے, اسی مقصد سے آئے ہیں. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سنو اب میں بات بتاتا ہوں.
میں بھی حضور کے ساتھ میں تھا. حضور ایک مرتبہ آئے تو دیکھا کہ صحابہ بیٹھے ہوئے. مولانا محبت سے سبحان اللہ. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں تو سرکار نے پوچھا تم کیوں بیٹھے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ کا ذکر اور آپ کا ذکر کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. لہٰذا سرکار نے بھی ان سے یہی کہا تھا قسم کھا کر کہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو. تو کہا ہاں یا رسول اللہ قسم کھاتے ہم اسی لیے بیٹھے ہیں. کیوں؟ تو سرکار نے کہا اچھا بتاؤ کیا کہہ رہے ہو؟ تو صحابہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر ہم کو ایسا آپ کو بھیج کر ہم پر احسان بھی جتایا ہے اور آپ کی برکت سے ہمیں اسلام اور دین عطا فرمایا ہے. وہی بات کہا ہے نا، ہم دین کو نمازوں کی وجہ سے نہیں مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں. مولانا محبت سے سبحان اللہ. اس لیے کتنا بڑا بھی نمازی ہو، کتنا بڑا بھی روزے دار ہو، کتنا بڑا بھی عبادت گزار ہو، اگر اس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر کبھی اگر بغض مصطفیٰ دکھا اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے دشمنی دکھی، اس کو ٹھوکر مارو. اس کے نہ اس کی عبادتوں پر نظر رکھو، نہ روزوں کو رکھو. کیوں کہ ساری عبادتیں سارے روزوں کو عزت ملی ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے، حضور ہی کی وجہ سے ملی ہے. تو جو خدا حضور کا نہیں وہ ہمارا. کہاں تم کو بیٹھا رہو نہیں اب یہ بیان کرو. تو کہتے دیکھیں آپ کو میں ایک آیت کی تفسیر جو ہے نا ساری تفسیروں میں پیاری آیت ہے جو ہر بچہ اس آیت مبارکہ کو جانتا ہے. وہ آیت کیا ہے؟ درود پاک کی آیت. اس میں ہم اکثر آپ بھی سنتے ہیں، سینکڑوں بار آپ روزانہ سنتے ہو گے یا جمعہ میں تو سنتے ہی ہے. نماز کے بعد دعا کے بعد امام صاحب ہی کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. لہٰذا یہ آیت کا معنی اور ترجمہ کرتے ہوئے غور کرے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے مصطفیٰ پر صلات بھیجتے ہیں. صلو علی النبی، صلات بھیجتے ہیں. ذرا غور کرنا، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ بتا رہا، صلات بھیجتے ہیں. علامہ ابن قیم نے اسی آیت کے تحت فرما اب تمہیں یہ جاننا ہے کہ صلات کہتے کس کو ہے. اللہ تو قرآن میں کہتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے مصطفیٰ پر صلات بھیجتے ہیں. تو صلات کا معنی کیا ہے؟ صلات کے مین کیا ہے؟ تو لہٰذا علامہ ابن قیم کہتے ہیں صلات کے 10 معنی ہیں. صلات نماز کو بھی کہتے ہیں، صلات رحمت کو بھی کہتے ہیں، صلات بخشش کو بھی کہتے ہیں، صلات مغفرت کو بھی کہتے ہیں. صلات کا ایک نہیں کئی 10 معنی آپ نے فرمائے. اور فرمایا اللہ جو یہ آیت میں کہہ رہا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے مدینے والے مصطفیٰ پر صلات بھیجتے ہیں. تو یہاں کون سا معنی لیا جائے گا؟ تو لہٰذا علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ اور اس کے فرشتے بے شک مصطفیٰ کی تعظیم کو بیان کر رہے ہیں. مولانا محبت سے سبحان اللہ. صلات کا ایک معنی تعظیم کے بھی ہے. بولو محبت سے سبحان اللہ. صلات کا معنی تعریف کے بھی ہے، تعظیم کے بھی ہے. لہذا اب اس آیت میں اللہ پاک فرما رہا ہے بے شک میں اور میرے فرشتے مصطفیٰ کی عزت کی بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہیں، مصطفیٰ کی تعظیم بیان کرتے ہیں. یہاں تو اپنے لیے ایک بات کہا اور آگے دوسرے لائن میں اللہ پاک نے کیا فرمایا دوسری آیت میں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو تم بھی مصطفیٰ کی پر صلات بھیجو. بولو سبحان اللہ. ذکر مصطفیٰ کرو، صلات کرو، صلات بھیجو، ذکر مصطفیٰ کرو. اور صرف ایک بات وہاں اوپر کہا ہم اور میرے فرشتے صلات بھیجتے ہیں مصطفیٰ پر، اور یہاں دوسری آیت میں کہا وہاں تو ایک بات کہی. ایمان والوں پر کو 2 باتوں کا اللہ پاک نے پابند کر دیا. اے ایمان والو اب میرے مصطفیٰ پر تم صلات بھی بھیجو. اور صلات بھیجنا کیسا ہے؟ تو ہاں سنو، صرف میں نے کہا تم نے پڑھ لیا ابھی نہیں چلے گا. میں نے کہا تم ذکر مصطفیٰ کر لے نہیں چلے گا. میں نے کہا تعظیم مصطفیٰ بیان کر لے نہیں چلے گا. اللہ فرماتا صلو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلات کے بعد تسلیمہ کا لفظ استعمال فرمایا. تسلیمہ کہتے کس کو ہے کہ پہلے تم میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کو دل و جان سے قبول تو کرو. سبحان اللہ.
صرف ایسا نہیں ہوگا کہ زبان سے ہم بولیں گے ہم بھی حضور کی تعریف کرتے ہیں، ہم بھی حضور کے، نا، پہلے ذہن سے بھی حضور کو مانو، دل و جان سے بھی حضور کو مانو، ارے سوچ کو بھی حضور کے تابع کرو، فکر کو بھی حضور کے تابع کرو، اپنی سوچ کو حضور کا غلام بنا دو، اپنی فکر کو حضور کا غلام بنا دو، اپنی عزتوں کو حضور کا غلام بنا دو۔ لہذا پہلے تسلیمہ، پہلے میرے مصطفیٰ کو تسلیم کرو، صرف زبان سے نہیں، دل سے کرو، فکر سے کرو، سوچ سے کرو۔ جب تسلیم کر لیے اس کے بعد بالکل ادب سے ساتھ پڑھو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، بولا محبت سے سبحان اللہ۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں تسلیمہ کا معنی ہے تسلیم کرو، بولو یار سبحان اللہ۔ یہ عظمت مصطفیٰ نہیں تو پھر کیا ہے، یہ شان مصطفیٰ نہیں تو پھر کیا ہے۔ صرف قرآن میں تمہیں نماز ہی کی آیتیں نظر آئی، اس قرآن میں صرف تمہیں روزے کی آیتیں نظر آئی، میں نے کہا یہ ساری چیزیں میں کو عزت ملی ہے مصطفیٰ کی وجہ سے۔ ہاں یہ خانقاہ محبوب اللہ کا پیغام ہے کہ آج کے بعد ہم مانیں گے تو اسی کی عزت کریں گے جس کے دل میں مصطفیٰ کی عزت ہوگی، اسی کا ادب کریں گے جس کے دل میں مصطفیٰ کا ادب ہوگا، اسی سے محبت کریں گے جس کے دل میں محبت رسول ہوگا۔ اور کتنا بڑا بھی مولوی ہو دو یا کتنی نمازیں پڑھنے والا ہو دو، علامہ رہن دو، دہر رہن دو، مفتی ہو دو، محدث رہن دو، فقیر رہن دو، اگر حضور کی شان میں ذرا برابر بھی گستاخی کرے تو ہم اس کو اپنے ختموں کی دھول بھی نہیں سمجھیں گے، بولنا اپنے ختموں کی دھول بھی نہیں سمجھیں گے۔ کیوں؟ دیکھیں اپنے ذہنوں سے آپ مدرسوں کو ہٹائیے، اپنے ذہنوں سے جو ہے نا مولویوں کو ہٹائیے، صرف مصطفیٰ کو ذہن میں لائیے، صرف حضور کو ذہن میں لا کر یہ باتوں کو سمجھیے تو آپ کو ایمان تازہ ہوگا۔ صرف حضور کو ذہن میں لا کر جس کے خاطر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، وہ مصطفیٰ کی ذات مبارکہ کو ذہن و فکر میں بساؤ، کیونکہ یہ وہ در ہے، اسی در سے رب کا پتہ بھی ملتا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ فکر وہی دے رہے ہیں۔ اگر ہم ایسا بیان کریں، یہ دیکھو مولانا اب بھی بیان کرے، بیان میں بولے کہ دیکھو اسلام کو عزت نماز سے نہیں ہے، اچھے اخلاق سے نہیں ہے، روزوں سے نہیں ہے، حضور سے ہے، میں نے کہا 100 آنے بالکل کہہ رہا، سینہ تان کر کہہ رہے ہیں۔ حضور کو چھوڑ کر کون سے اخلاق کام آنے والے ہیں؟ حضور کی محبت کو چھوڑ کر کون سی نماز کام میں آنے والی ہے؟ حضور کا عادت چھوڑ کر کون سے روزے کام میں آنے والے ہیں؟ ارے اخلاق آتے ہی ہے حضور کے قدموں کو چون کر ہمارے اندر۔ اخلاق مزاج کو اگر سمجھنا ہے، میں انشاءاللہ اس پر ٹاپک کروں گا، سیرت مصطفیٰ کے آفاقی پہلو۔ میرے آقا اخلاق، میرے آقا کے کیا اخلاق تھے جس کا اللہ قرآن میں فرماتا ہے انک علی خلق عظیم، جن کے اخلاق کی اللہ تعریف کرے اور یہ کہے محبوب تیرے اخلاق سارے لوگوں کے اخلاق ایک طرف، تیرے اخلاق تو خلق عظیم ہے، بولنا سبحان اللہ۔ یہ ساری دنیا اللہ کی نظر میں ایک کھیل تماشا کے برابر ہے، اس کی کوئی عزت اور رقت نہیں ہے۔ مصطفیٰ کے اخلاق کی عزت تو یہ ہے، ارے دنیا کا ذکر کیا تو کھیل تماشا کہا، رائے کا دانہ کہا، ہمارے یہاں تو اس کی عزت نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ کے اخلاق کی بات کی تو کہا محبوب تیرے تو اخلاق خلق عظیم ہے، بولا یار محبت سے سبحان اللہ۔ تو اخلاق ملتے ہی وہاں سے ہے، صحیح راستے ملتے ہی انہی سے ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ آپ کیا کہہ دیا مولانا؟ اب دیکھیں لوگ ذہن میں آپ کو بھٹکا سکتے ہیں، یہاں سے نکلے تو کوئی کہے کہ حضور کی اتنی تعریف کر دی، اتنی تعریف کر دی، اتنی تعریف کر دی، اور یہاں تک کہہ دیا کہ اسلام مانیں گے تو حضور کی وجہ سے، نماز کو عزت دیں گے تو حضور کی وجہ سے، روزے کو عزت دیں گے تو حضور کی وجہ سے۔ ہم نے کہا سینہ تاک کر کہہ رہے تھوک کر کہہ رہے کہ بالکل یہ بات حقیقت ہے، اور ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا تم مت مانو، کیونکہ نئے ماننے والے کو ہی ہم منافق کہتے ہیں، نہ ماننے والے کو ہی ہم بدعقیدہ وہابی کہتے ہیں۔ دلیل تو دلیل، میں نے کہا ہر وقت دلیلوں کو ہی دلیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ میرے آقا کے وہ پاکیزہ اخلاق، وہ میرے آقا کے پاکیزہ مزاج، میرے آقا کے پاکیزہ سوچ فکر جو تھا، علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر حضور پر قرآن نہ بھی اتارتا لیکن مصطفیٰ کے اخلاق اتنے اعلیٰ تھے، پھر بھی لوگوں کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ نبی ہی کی اخلاق ہے، بولنا سبحان اللہ۔ قرآن نہ بھی اتارتا تو اپنی عقل خود کہتی تھی کہ یہ حضور ہے، بولنا سبحان اللہ، یہ مصطفیٰ ہے،
کیونکہ ان کا جسم اتنا پاکیزہ تھا، ان کی سوچ اتنی پاکیزہ تھی، ان کا فکر اتنا پاکیزہ تھی، لیکن قرآن اتار کر اللہ نے نور علی نور کر دیا۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ۔ لہذا حضور ہی بولے نہیں یہ آپ کیا کہہ دیا؟ میں نے کہا یہی تو تمہارے منافقوں کی چال ہے۔ آپ جانتے ہیں عبداللہ بن عبی یہ منافقوں کا سردار مدینے میں تھا۔ دیکھیں مشرک اور کافر مکے میں تھے۔ سرکار کو جب اجازت ہوئی مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے کی، جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دلیل دے رہا ہوں، اسلام کی عزت حضور کے، بولو نا سبحان اللہ۔ رب بھی ملتا ہے حضور ہی کی وجہ سے، بولو نا سبحان اللہ۔ کافروں نے یہ کہا تھا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے نہیں، تو اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ۔ اللہ نے فرمایا محبوب کہہ دے ان کو جو میرے سے محبت کر رہا تو اس سے نہیں، دو قل ان کنتم تحبون اللہ، میں ان کو نہیں پہچانتا۔ بولو یار سبحان اللہ، بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ حضرت جھوم کر کہتے ہیں میں تو مالک کی ہوں کہوں گا مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ آپ خدا کہہ رہے؟ میں نے کہا خدا نہیں کہتے، ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا ہے، ہمارے مشائخ نے، ہمارے اولیاء اکرام نے ہمیں سکھایا ہے نبی کو نہ خدا کہو، نہ خدا کا بیٹا کہو، اور نہ ہماری طرح کہو، بس اس کے چھوڑ کر جو چاہے کہو، نہ خدا کہو، نہ خدا کا بیٹا کہو، نہ اپنی طرح کہو، یہ چھوڑ کر جو چاہے کہو۔ علامہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بعد از خدا بزرگ ہی قصہ مختصر، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سب نسبے کر دیا، لیکن رضا نے ختم سب نسبے کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہو تجھے۔ سب ہاتھ اٹھا کر بولے شرمائے مت، یہ ہاتھ حضور کی وجہ سے ملے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے، یہ بدعقیدہ وہابی آپ کو بولو نہیں کتنی تعریف کرے کتنی تعریف کرے، میں نے کہا پورا قرآن حضور کی تعریف کر رہا ہے۔ اب بول قرآن کی تو مان، قرآن خود حضور کی تعریف کر رہا ہے، اور ہمیں نہیں ملی وہ آیت ہے۔ میں نے کہا قرآن خود پہلے فیصلہ کر دیا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی کو شک نہیں ہے۔ لیکن ہاں میرے پیارے سن، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو قرآن پڑھ کر بھی بھٹک جاتے ہیں، قرآن پڑھ کر بھی بھٹک جاتے ہیں، اور کوئی قرآن پڑھ کر سدھر بھی جاتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے قرآن پہلے فیصلہ کر چکا ہے کہ قرآن پڑھ کر بھی تمہیں وہ آیتیں نہیں ملتی، کیونکہ تمہارے دلوں میں بغض ہے، تمہارے آنکھوں میں بغض ہے، تمہاری روح میں بغض ہے، تم نہ وہ ناپاک روح ہو، تمہارے دلوں میں ایک پاک مصطفیٰ کے پاک محبت آ نہیں سکتی ہے۔ ہم سنیوں کو خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بھی بنایا، انسان بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا، اور مصطفیٰ کا غلام بھی بنایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں اے اللہ تو میرے کو زیادہ امت دے، میرے غلام زیادہ ہو۔ اللہ نے کہا موسیٰ زیادہ میرے محبوب کی امت ہوگی، بولو سبحان اللہ، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام اچھا اللہ ایک کام میری امت کو بے حساب جنت میں داخل فرما بلا حسن کتاب۔ اللہ نے کہا موسیٰ میرے محبوب کی امت کو میں ایسا کروں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میرے امت کی مغفرت فرما، کہا موسیٰ میرے مصطفیٰ کی پہلے مغفرت کروں گا۔ پھر اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری امت جنت میں ساری امتوں سے پہلے جائے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ امت محمدیہ وہ ساری امتوں میں پہلے جنت میں جائے گی۔ اب لمبی فری حدیث پاک کی آئی ہے، سب حضور حضور، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ ایسے ہی تیرے حبیب، بولو محبت سے سبحان اللہ، اے اللہ ایسے تیرے حبیب ہے؟ بولے ہاں، تو اے اللہ کاش تو مجھے نبی نہ بناتا، یہ نبی کا غلام بنا دیتا۔ بولو نا سبحان اللہ، غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں جو نہ ہو عشق مصطفیٰ، ایسا نبی کی میلاد ہے یار۔ ہم ان کا میلاد نہ بنائے، ہم ان کا میلاد نہ بنائے،
جن کی وجہ سے جنت میں پہلے جائیں گے، ہم ان کا میلاد نہ منائے جن کی وجہ سے شفاعت ہمیں پہلے ملے گی، ہم ان کا میلاد نہ منائے جس کی وجہ سے مغفرت ہمیں ملے گی، ہم ان کا میلاد نہ کیوں نہ منائے جن کی وجہ سے اللہ نے عذاب کو روک دیا ہے۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ آج میلاد مصطفیٰ ہے، نہ تھکان ہے نہ چہرہ کچھ، سب کچھ حضور پر قربان، ہمارا سب کچھ حضور پر قربان۔ صرف زبانی نہیں ہونا دعویٰ، عملی بھی ہونا، اخلاقی بھی ہونا، فکری بھی ہونا ہے۔ فکر سے بھی تیار ہو، عمل سے بھی تیار ہو، سوچ سے بھی تیار ہو۔ دیکھو پھر عشق رسول دل میں آتا ہے، پھر اسلام کی عظمت اور رواب بھی تمہارے دل میں کیسے آتی ہے۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ۔ اے مولانا اتنی تعریف کر رہے ہو، اتنی تعریف کرو خدا بنا دے۔ میں نے کہا یہ پریشان مت ہوا، ایسے دور میں ہر دور میں گزرے ہیں۔ عبداللہ بن عبی کو جانتے ہیں؟ یہ جب مدینے میں حضور تشریف لائے، مولانا سبحان اللہ محبت سے سبحان اللہ، جب حضور مکہ چھوڑ کر مدینہ شریف چلے گئے، کئی دن راستے میں واقعات کافی طویل ہے، کئی دن کے بعد جب مدینہ پہنچے، 12 ربیع الاول کا دن تھا، وہ لوگ پیر کا دن اور 12 ربیع الاول کا دن تھا، حضور مدینہ آ رہے تھے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جو 10 سال حضور کی خدمت میں رہے، 10 سال حضور کی خدمت رہے، وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت 11 یا 12 سال کی عمر کا تھا جب حضور جس دن مدینے میں آئے تو سارا مدینہ دلہن کی طرح جو ہے سمر چمک رہا تھا، ہمارے محلوں کو سجایا گیا تھا، گلیوں کو سجایا گیا تھا۔ اب بھی پوچھتے ہو کہ کیوں سجاتے ہو، کیوں لائٹنگ لگاتے ہو؟ ہم نے کہا صحابہ خود کہتے ہیں حضور آ رہے تھے، ہم نے محلوں کو سجایا تھا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں گلیوں کو دیکھ رہا تھا، ایسا نور برس رہا تھا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ انس بن مالک یہ ہے جذب القلوب میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں سارا مدینہ دلہن کی طرح جگمگ رہا تھا اور گلیوں میں سے نور برس رہا تھا۔ میری نظر سے دیکھو تو گلیوں سے نور برس رہا تھا۔ میں نے کہا آج مدینہ اتنا دلہن سے تیار کیوں ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا بچے سب مصطفیٰ آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں جو ہے لے کے کہہ رہے تھے طلع البدر علینا، مبارک ہو ایسا نور والا چہرہ آیا ہے۔ میں نے کہا یہ غور کرو، تو لہٰذا مدینے پاک میں جب حضور گئے تو عبداللہ بن عبی کو مدینے کے لوگ اس کو اپنا سردار بنانے والے تھے، اس کے لیے تاج تیار کیا، چاندی کا یا سونے کا تاج تیار کیا۔ اب کل اس کو بٹھا کر میٹنگ کر اس کو مدینے کا سردار بنانے والے تھے، اسی وقت حضور آ گئے۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ اب حضور آ گئے تو سارے لوگ حضور کے اوپر آ گئے، کیونکہ میرے آقا کا چہرے میں وہی کمال تھا نا، لہٰذا اب جو کمال تھا تو یہ عبداللہ بن عبی یہ لوگوں میں مشہور تھا میں بڑا اچھا آدمی ہوں، اخلاق والا ہوں، نرم والا دل ہوں۔ تو اب بظاہر اس کو کچھ اگر یہ انکار کرتا تو لوگ کہتے بھائی تو اتنا اچھا اخلاق والا انکار کیوں کر رہا؟ تو یہ زبانی طور پر کلمہ پڑھ لیا، یہاں سے منافقوں کی شروعات ہو گئی، دل سے حضور نہیں مانا، زبانی طور پر کلمہ پڑھ لیا۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا دیکھو عبداللہ بن عبی حضور کے پیچھے نماز پڑھتا تھا ایک ہی صف میں کھڑ کر، جس صف میں ابو بکر بھی کھڑے ہو، جس صف میں عمر بھی کھڑے ہو، جس صف میں عثمان غنی بھی کھڑے ہو، جس صف میں مولا علی بھی کھڑے ہو، اسی صف میں عبداللہ بن عبی بھی کھڑتا تھا۔ لیکن غور کرو اللہ قرآن میں 28 پارہ سورہ منافقون میں کہتا ہے کہ محبوب میں گواہی دیتا ہوں یہ مسلمان نہیں ہے۔ ارے نماز پڑھ رہا ہے، ہم نے وہابی کو کہا جو حضور کا گستاخ ہے مسلمان، ارے کیا ہوئی نماز میں دیکھا، فجر میں دیکھ رہا ہوں، مغرب میں دیکھ رہا ہوں، عصر میں دیکھ رہا ہوں، اور شام میں 5 ٹائم کی نماز میں دیکھ رہا ہوں، پہلی سب میں انہوں نے نماز پڑھنا پوٹا ہو گیا، تم بڑے کافر ہے۔ میں نے کہا دیکھو اگر نماز پڑھا اور روزہ رکھو کتنا بھی بڑا ہو جائے، حضور کی عزت نہیں ہے، حضور سے محبت نہیں ہے تو ہم اس کی نمازوں کو نہیں دیکھیں گے۔ یہ فیصلہ ہم نے نہیں کیا ہے، 28واں پارہ پڑھ کر دیکھو خدا کا خود یہ فیصلہ ہے۔ ارے جس سب میں ابو بکر کھڑے ہو اسی سب میں عبداللہ بن عبی کھڑا تھا، لیکن اللہ فرماتا ہے محبوب میں گواہی دیتا ہوں یہ مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو حضور کا نہیں وہ ہمارا، بولا جو حضور کا نہیں وہ ہمارا۔ ساری عزت حضور ہی کی وجہ سے، ساری عزت حضور ہی کی وجہ سے ہے۔ حضور نہ وہ نہ تھے تو پھر کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو پھر کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ عبداللہ بن عبی جب سرکار پر ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیا، باطن میں تو حسد بغض سب کچھ تھا،
کلمہ اوپر سے پڑھ لیا. ایک دن اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا تقریر کے طور پر مدینہ پاک میں، ایک دن حضور نے اعلان فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے مجھے مانا اس نے رب کو مانا، جس نے مجھے مانا اس نے رب کو مانا. جب سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ تقریر کی، صحابہ باہر، تقریر ختم ہوئی، صحابہ باہر نکلے. یہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بھی باہر نکلا. آپ بھی اگر آپ باہر جائیں تو کوئی بولتے کیا بول دیا انہوں نے کہ حضور کو مانو، حضور ہی کی وجہ سے نماز کو عزت، یہ کیا بات کہہ دی؟ میں نے کہا یہی تو بس سمجھا رہا ہوں. بولو نا محبت سے سبحان اللہ، یہی تو بات آپ کو سمجھا رہا ہوں. اب باہر نکالے گئے صحابہ کرام. جب باہر نکلے، کیونکہ ابھی اسلام نیا نیا پھیل رہا تھا، مسلمان اسلام میں نئے نئے داخل ہو رہے تھے. اب یہ پروپیگنڈا شروع کر دی. آج جیسے روڈیوں کو لے کر لیڈروں پہلوانوں کو، نہیں بیٹے سیدھا ٹیکا لے کے مت بیٹھو، انہوں بڑے بوڑھے بیٹے آپ بھی مت بیٹھو، ٹھیک ہے. مسجد کو ٹیکا لے کر بیٹھنا بے ادبی ہے. سر پہ ٹوپی پہنو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. لہٰذا آپ غور کریں، میری طرف نظر رکھیں. اب غور کریں عبداللہ بن ابی، یہ وہ تقریر میں رکھ، کیونکہ بظاہر کلمہ پڑا تھا نا. اب غور کریں ان کی پلاننگ کیا ہوتی ہے. یہی پلاننگ آج کے وہابی کر رہے ہیں. دیکھو بھائی والا رزیز پروپیگنڈا کرو، جھوٹی باتیں پھیلا دو اللہ حضرت کے خلاف، ایسی باتیں پھیلا دو کہ لوگ اعلیٰ حضرت سے چڑھنے لگ جائیں. آج یہی ہو رہا ہے کہ آج ہمارے اعلیٰ حضرت کے خلاف اتنی جھوٹی باتیں مارکیٹ میں پھیلائی جا رہی ہے جان بوجھ کر. رضوی علماء کے خلاف مارکیٹ میں ایسی باتیں جان بوجھ کر پھیلائی جا رہی ہے. بات نہیں کرنا مسجد، باہر جاؤ بیٹھ کے بات کر لو. میں باہر بیٹھو، میں سمجھا لوگوں کو مسجد کا ادب ضروری ہے، حضور کا ذکر ہو رہا، کوئی بات نہیں، بالکل ادب ضروری ہے. ادب مصطفیٰ ہے، ذکر مصطفیٰ کا ادب ضروری ہے. بات کرنا ہے بیٹا باہر جاؤ، خوب باتیں کرو، اندر آ کے بیٹھو. یہاں ذکر مصطفیٰ تو بالکل سنو، جس کی وجہ سے ہم سب کو ملا، جس کی وجہ سے سب کچھ ملا ہے. یہ کائنات بھی حضور ہی کی وجہ سے ملی ہے. تو میلاد کا ذکر ہے، بالکل ادب ضروری ہے. ورنہ غوث اعظم جیسے بزرگ کہتے ہیں، غوث اعظم جیسے بزرگ کہتے ہیں، 1000 بار بھی مشک اور عنبر سے اپنا منہ دھو. یہ فارسی میں تھا، میں اس کو اردو ترجمہ کر رہا ہوں. غوث اعظم جیسے بزرگ کہتے ہیں 1000 بار بھی مشک اور عنبر سے بھی اپنا منہ دھو تو آپ کا نام بھی نہیں لے سکتا یا رسول اللہ. پھر نام کا اتنی عزت ہے. ساری عزتیں اسی در سے ملتی ہیں، ساری عظمتیں اسی در سے ملتی ہیں جس کا ہم ذکر پاک سن رہے ہیں. مولانا محبت سے سبحان اللہ. اب غور کرے حضرت جب صحابہ کرام باہر نکلے، عبداللہ بن ابی بھی باہر آیا اور باہر آ کر کہنے لگا، اب دیکھیں اب جھوٹے وہابیوں والی چال، بدعقیدہ والی چال، یہ اونچے پیجامے والی چال، وہ ہم تو کسی کو برا نہیں بولتے بھائی، ہم تو نماز کی بات کرتے، ہم تو روزے کی بات کرتے. یہ سنی لوگ ہیں جو فاتحہ پہ لڑ رہے ہیں، یہ سنی لوگ ہیں، ہم تو کہتے ہیں کسی کو برا نہیں بولتے. اور یہ بول بول کر سب کو برا بولنا شروع کر دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار وہ تو نماز پڑھ رہا ہے، وہ پہلی صف میں کھڑتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ مسلمان نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ وہابی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اتنا بڑا مولوی ہے جناب، اتنا بڑا حافظ قرآن ہے وہ. میں نے کہا علی کو مارنے والا بھی حافظ قرآن نہیں تھا، مولا علی کو قتل کرنے والا بھی حافظ قرآن ہی تھا. لہٰذا دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں، اس حافظ کو ہم سر کا تاج بنائیں گے جس حافظ کے دل میں محبت رسول ہو. اس مفتی کو اپنے سر کا تاج بنائیں گے جس کے دل میں محبت رسول ہو. اور جو حضور کا نہیں، پھر وہ حافظ ہو، مفتی ہو، عالم ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، کچھ بھی ہو، وہ ہمارے قدموں کی دھول نہیں ہے، وہ ہمارے قدموں کی دھول نہیں ہے. ہم اس کے اوپر تھوکنا بھی گوارا نہیں کریں گے، کیونکہ ساری عزتیں حضور کے قدموں سے ملتی ہیں، ساری عزتیں. اب ان لوگوں کی چال ٹھال دیکھیں. یہ آج نوجوان بچوں کو اسی طرح سے بھٹکا رہے ہیں. ہم تو کسی کو برا نہیں بولتے، یہ سنی وہابی کا انہوں لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں. روڈیوں کو، پہلوانوں کو اس طرح کے بکواس میں ذہن میں لا کر، یہ 1400 سال پرانی منافقوں کی بھی تھی. عبداللہ بن ابی جیسا بدبخت جو ہے نا باہر آیا اور باہر آ کر کہنے لگا، میری بات پہ غور کریں، وہ باہر آ کر کہنے لگا ارے سرکار نے تو تقریر تو اچھی کی ماشاء اللہ. دیکھ وہی چاہ تقریر تو بہت اچھی کی، حضور نے بہت پیاری بات کہی، لیکن ایک بات غلط کر دی. عبداللہ بن ابی کہنے لگا غور کریں اس غور کا. اس دور میں اب اسلام میں مسلمان نئے نئے آ رہے، ابھی اسلام پھیل رہا ہے، نیا نیا شروعات ہے. اور نئے نئے میں اگر آگے شروعات میں اگر کوئی مرید کو بھٹکا دے تو وہ آئے ذہنوں میں اس کے وسوسے آئے گا تو پھر خراب ہو جائے گا. تو یہ چال دیکھے وہاں بھی منافقوں کی. وہ کہہ رہے نہیں حضور نے تو تقریر تو اچھی کی، ایک بات غلط کر دی. مسلمانوں نے کہا وہ کیا کی؟ کہا حضور نے یہ کیا کہا کہ جس نے میری بات مانی
اس نے رب کو مانا. جس نے میری اطاعت کی اس نے رب کی اطاعت کی. حضور کو تو یہ کہنا تھا جس نے رب کی بات مانی اس نے میری بات مانی، یہ کہنا تھا. لیکن حضور نے یہ کیوں کہا جس نے میری بات مانی اس نے رب کی بات مانی؟ یہ غلط ہے. یہاں تک کہ عبداللہ بن ابی کہتا ہے اس نبی نے تو شرک کر دیا. اللہ اکبر. عبداللہ بن ابی کو لوگوں نے شرک کر دیا. وہ کیسے؟ دیکھو بھائی اب دیکھیں سمجھا رہا عبداللہ بن ابی، ہم اللہ سے محبت کرتے نا؟ بولے ہاں کرتے ہیں. اللہ ہی کی وجہ سے حضور کو مان رہے ہیں؟ بولے ہاں. تو پھر یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ جس نے میں رب کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. ہم اللہ ہی کی وجہ سے تو حضور کو مان رہے ہیں. ہم نے کہا نا حضور ہی کی وجہ ہے تو ساری کائنات کو ہم مانتے ہیں اور رب کو مانتے ہیں. معرفت حضور ہی سے ملتی ہے رب کی. لیکن جب اس نے یہ تانا دیا کہ محمد رسول اللہ نے شرک کر دیا ہے اور یہ کیا کہہ دیا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے رب کی اطاعت کی، یہ بات حضور تک پہنچی. یہ بات حضور تک پہنچی. حضور کو پہنچنا تھا. حضور کے دل مبارک کو تکلیف پہنچی. اسی وقت اللہ پاک نے کہا جبریل آیت لے کر جا. بولے نا سبحان اللہ. جبریل آیت لے کر جا. سورہ نساء میں اللہ پاک فرماتا ہے اطیعوا اللہ فقد اطاع اللہ. اے محبوب کہہ دے جو تو نے کہا تھا یہ بات سچ ہے، حقیقت ہے. یقیناً جس نے تیری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی ہے. اللہ فرماتا میرے محبوب نے کچھ غلط نہیں کہا. بولو نا سبحان اللہ. سورہ نساء کی آیت کہاں سے نکالو گے پھر؟ میرے محبوب نے کچھ غلط نہیں کہا. یہ جس نے تیری اطاعت کی حقیقت اسی نے رب کی اطاعت کی. ایسے مصطفیٰ کا ذکر آج کر رہے تو تمہیں چھیڑ کی کیا بات ہے؟ تمہیں تکلیف کی کیا بات ہے؟ تمہاری پریشانی کی کیا بات ہے؟ یہ آیتیں کب بیان کی جائیں گی مولوی صاحب؟ بولے کب کرتے؟ بولے تم مت کرو، ہم میلاد کے مہینے میں کرتے ہیں اور میلاد اسی کو کہتے ہیں. میلاد کہتے ہی اسی کو ہے جہاں ذکر مصطفیٰ کی جائے. میلاد کہتے ہی اس کو ہے جہاں عظمت مصطفیٰ بیان کی جائے. میلاد کہتے ہی اس کو جہاں شان مصطفیٰ بیان کیا جائے. لہذا اگر کوئی بدعقیدہ کہے کہ میلاد کیا ہے تو کہنا ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے. بولا نا محبت سے مصطفیٰ شان مصطفیٰ بیان کرنے کی محفل ہے. یہ ساری باتیں اپنے امام عقیدے کو مضبوط کر آخری بات، کیونکہ ہم نماز کے ٹائم کے قریب آ گئے ہیں تو آخری بات کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. آپ دیکھیں ہمارے آقا سب سے اعلیٰ و اولا، یہ قرآن کی آیت ہے. بولنا سبحان اللہ. یہ قرآن کی آیت ہے کہ سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے بالا و بالا. اب قرآن کی آیت کیسے ہے آپ دیکھیں. سورہ ال عمران آیت نمبر 80 سے 81 تک آپ پڑھ کر دیکھیں. سورہ ال عمران میں اللہ پاک فرماتا ہے، غور کرنے کی بات ہے، اسی آیت نے شان مصطفیٰ سے فرمایا. اور یہ آیت کا مختصر ترجمہ کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. وہ آیت کیا ہے جس میں اللہ پاک شان مصطفیٰ کو بیان کر رہا ہے؟ اب غور کریں. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. بولنا محبت سے سبحان اللہ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اللہ فرماتا ہے محبوب یاد کرو. بولنا سبحان اللہ. اے محبوب یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے وعدہ لیا. کس سے وعدہ لیا؟ کس سے وعدہ لیا؟ پیغمبروں سے وعدہ لیا، نبیوں سے وعدہ لیا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں سے وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا؟ لما آتیتکم من کتاب. اللہ فرماتا ہے اے سارے پیغمبروں میں تمہیں نبی بناؤں گا، تمہیں کتاب دے کر دنیا میں بھیجوں گا. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَ. اور تمہیں حکمت دوں گا، کتاب دوں گا. اب تم اس کو سب جانے کے بعد اللہ فرماتا ہے ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. بولا نا محبت سے سبحان اللہ. پھر تمہارے اندر میرا محبوب تشریف لے کر آئے گا. سارے نبیوں کی روح سے اللہ بات کر رہا ہے. قرآن پڑھ کر بتا رہا ہوں سارے نبیوں سے. میں نے کہا مولوی صاحب پھر یہ آیتیں پڑھی کب جائے گی؟ کب پبلک کو سمجھائی جائے گی؟ کہا ہم تو نہیں پڑھتے. میں نے کہا تمہاری قسمت میں نہیں ہے، یہ سنیوں عاشقوں ہماری قسمت میں ہے. ہم میلاد بھی کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ بھی کرتے ہیں. مولانا محبت سے سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے ثم جاءکم رسول. نبیوں سے وعدہ لیا جا رہا ہے. باہر شریعت اٹھا کر دیکھے نبی سے کوئی غلطی ہوتی نہیں، گناہ ہوتا نہیں. نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا.
نبی سے گناہ، نبی سے گناہ، اگر نبی سے گناہ گار کوئی مانے گا معاذ اللہ وہ کافر ہو جائے گا۔ 1400 سال سے سارے مسلمانوں کا عقیدہ چلتے ہوئے آ رہا ہے، نبی اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں، ان سے خطا ہوتا ہی نہیں۔ آپ کہیں گے پھر مولانا آدم علیہ السلام نے تو جنت میں ایسا کام کر دیا تھا۔ ہم نے کہا سنو، آدم علیہ السلام نے جو جنت میں کام کیا وہ گناہ نہیں تھا، وہ خطا نہیں تھی، وہ بھول تھی۔ کرنے تو کچھ چاہ رہے تھے، ہوا کچھ، چاہتے کچھ تھے، ہوا کچھ، وہ بھول تھی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں وہ بھول اگر نہ ہوتی تو مصطفیٰ میں کہاں ملتا؟ وہ بھول اگر نہ ہوتی تو حضور ہمیں کہاں ملتے؟ کیونکہ سنو، کسی نے یعقوب نے کہا آدم کو آسمان سے اتارنے کا تو ایک بہانہ تھا، اگر اصل میں مصطفیٰ کی محفل کو سجانا تھا۔ بولا محبت سے سبحان اللہ۔ اب غور کرے کہ نبی سے کوئی گناہ، فرشتوں سے گناہ، لیکن وعدہ اللہ لے رہا ہے، اللہ وعدہ لے رہا ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تم سب کو نبی بنا کر بھیجوں گا، اگر تمہارے ہی اندر میرا حبیب آ جائے۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ کیا کر اللہ؟ ثم جاءکم رسول، اے آدم اگر تمہارے دور میں آ جائے، موسیٰ اگر تمہارے دور میں آ جائے، ابراہیم، ارے بھیجا ان کی نبیوں کے دور میں نہیں، لیکن وعدہ لے کر بتا رہا ہے میں کس سے وعدہ لے رہا ہوں؟ جو گناہ نہیں کرتے، جو رب کی رائے کے دانہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے، ایسے پاک ہستیوں سے اللہ وعدہ لے رہا ہے، وہ نبیوں کی روح ہے، ان نبیوں سے اللہ وعدہ لے رہا ہے تاکہ آنے والے قوم سمجھ جائے کہ جس سے رب وعدہ لے رہا ہے وہ نبی ہے، اور ان سے ایسے سخت بات میں اللہ وعدہ لے رہا ہے۔ آدم تم وعدہ لو، اے ابراہیم تم وعدہ کرو، سارے نبی تم وعدہ کرو کہ تم دنیا میں جاؤ گے اور تم جا کر تم خود جو ہے نا میرے مصطفیٰ کا ذکر کرو گے، تم اپنی امتوں کو بتاؤ گے کہ ایسے نبی آنے والا ہے جس کے خاطر کائنات بنی ہے، ایسا نبی آنے والا ہے جو آخر میں آئے گا۔ اور ہر نبی نے اپنی امتوں کو یہ بات کہی تھی اور یہ تاکید بھی کی تھی کہ تم اپنی اولاد کو بتانا، پھر تم اپنی اولاد کو بتانا، تم پھر اپنی اولاد کو بتانا۔ ہر نبی نے اپنی امت کو بتایا، ایک امت نے دوسری امت کو بتایا ہے، یہ سلسلہ چلتے ہوئے آیا۔ تو کیوں بتایا ہے؟ کیونکہ اللہ نے عالم ارواح میں ان سے وعدہ لے لیا تھا، روحوں کے دنیا میں اللہ نے ان سے وعدہ لے لیا تھا۔ قرآن میں ذکر کرتا ہے اللہ پاک کہ ثم جاءکم رسول، اور تمہارے پاس تشریف لائے، تب اے موسیٰ تم کلمہ تمہارا تو یہ ہے نا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اگر میرا حبیب تمہارے دور میں آ جائے پھر تمہارا کلمہ یہ نہیں ہوگا کہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، تمہارا کلمہ یہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مولا بھیجا نہیں کسی نبی کے دور میں، لیکن تاکید کیوں؟ کیونکہ اگلے کو پتا چل جائے جب نبیوں سے اللہ اتنا سخت وعدہ لے رہا ہے تو میرے مصطفیٰ کا مقام مرتبہ کیا ہوگا۔ یہ بات سمجھانے کے لیے یہ عظمت مصطفیٰ نہیں تو کیا ہے، یہ سب سے اعلیٰ و اولا۔ یہی آیت کے تحت اعلیٰ حضرت نے فرمایا، یہی آیت مبارک کے تحت اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ پھر آگے بھی بات ختم نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، تمہارے اندر اگر آ جائے میرا حبیب تو تمہیں میرے حبیب کی اطاعت کرنی ہوگی۔ فرمایا لما آتیکم، آگے فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اللہ فرمایا اگر وہ تمہارے پاس تشریف لائے وہ رسول، پھر تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے، لا تؤمنون بہ ولا تنصرون، اللہ فرماتا ہے پھر تم ضرور ضرور ان کی مدد کرنا۔ سارے نبیوں سے عہد دے رہا ہے اگر تمہارے پاس آ جائے وہ رسول تو کیا کرنا؟ تم ان کی مدد کرنا اور ان پر ایمان لانا، تم ان کی مدد کرنا اور ان پر ایمان لانا۔ تو سارے نبیوں سے اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر میرا محبوب آ جائے، غور کا اللہ فرماتے یہ وعدہ ذرا غور کیا آپ نے، 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کی روحیں کڑی ہوئی ہے اور ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، بولنا سبحان اللہ، ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ مولوی صاحب مجھے فتویٰ نہ لگاؤ، سورہ ال عمران کی آیت پڑھ کر دیکھو، 80 نمبر آیت نمبر 80، اب پڑھ کر دیکھو اللہ وعدہ لے رہا ہے نبیوں کی روح سے، اس کا ذکر قرآن میں آ گیا، اس کا ذکر قرآن میں آ گیا۔ حدیث میں آتا تو بولتے تم ضعیف حدیث ہے، سند ضعیف ہو گئی، وہ ضعیف ہے، قرآن میں تو کوئی ضعیف ہے نہیں، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی کو شک نہیں ہے۔ اب غور کرو اللہ کیا وعدہ لے رہا ہے۔ اب خیر اللہ فرماتا ہے سب نے اگر تمہارے پاس میرا محبوب آ جائے تو پھر تم ان کی مدد کرنا اور ان پر ایمان لانا۔ مدد کیسے کرنا؟ ذکر کرو اپنے غلاموں کے سامنے،
موسیٰ تم اپنے غلاموں کے سامنے ذکر کرو، ابراہیم تم اپنے غلاموں کے سامنے ذکر کرو، عیسیٰ تم اپنے غلاموں کے سامنے ذکر کرو، یحییٰ تم اپنے غلاموں کے سامنے ذکر کرو، کیونکہ غور کرے ساری کائنات چاہتی ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام سے پوچھو کہ آدم علیہ السلام آپ 300 سال کیوں روتے رہے؟ تو کہا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہم نے کہا ابراہیم علیہ السلام آپ آگ میں کیوں کودے؟ فرمایا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہم نے کہا اسماعیل علیہ السلام آپ گردن کاٹنے کے لیے کیوں تیار ہو گئے؟ کہا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہم نے کہا ابراہیم علیہ السلام آپ کیوں اپنے بچے کی گردن کاٹنا چاہتے تھے؟ انہوں نے کہا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہر پیغمبر چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور رب کہتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ محبوب ساری کائنات تو یہ چاہتی ہے رب راضی ہو جائے، اور رب کہتا ہے مصطفیٰ تو راضی ہو جائے۔ بولا محبت سے سبحان اللہ۔ اب راضی رب کو کرنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تمہارے اگر تمہارا محبوب تمہارے اندر آ جائے تو تم کیا کرنا؟ پہلے تو تم اس کی مدد کرو، اپنے غلاموں کو بتاؤ مصطفیٰ آنے والے ہیں، اگر تمہارے اندر آ جائے تو پھر ایمان لا لو، اب ان پر ایمان لا لو۔ سارے نبیوں کی روح کہتے ہیں سامنے، پھر اللہ نے بات ختم نہیں کی، آگے اللہ نے فرمایا قال اقررتم واقذتم، تم اس بات کا ہاتھ اٹھا کر اقرار کرو۔ ارے وعدہ نبیوں سے لیا جا رہا ہے، وہ نبی جو معصوم ہوتے ہیں، گناہ کرتے نہیں، نافرمانی ان کے اندر ہے نہیں، کوئی ایسی بات عیب ان میں ہوتی نہیں، لہذا لیکن پھر بھی اتنا وقت سب نے کہا کہ ہم ٹھیک ہے میرے مولا، لیکن نہیں، اللہ نے کہا ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو۔ بولو نا سبحان اللہ۔ تم اقرار کرتے ہو، قال اقررتم واقذتم علی ذالکم اسری، تو لہذا میں یہ جو کہہ رہا ہوں اس کا تم جو ہے نا اقرار کرتے ہو۔ سب نے کہا قالوا اقررنا، بولو سبحان اللہ۔ سارے نبی نے کہا ہاں میرے مولا ہم اقرار کرتے ہیں۔ مولا اب تو بات ختم کر دے، اب تو بات ختم کر دے۔ تو نے کہا کہ اگر تمہارے اندر میرا محبوب آ جائے تو تم پہلے ان کی مدد کرنا، پھر اگر آ جائے تو ان پر ایمان لا لینا۔ پھر تو نے آگے بات ختم نہیں کی، آگے کہا اقرار کرو اس بات کا، تو انہوں نے کہا مولا قالوا اقررنا، اللہ اب بات ختم کر نا۔ اللہ آگے فرماتا قال فاشهدوا وانا معكم، اب تم جو اقرار کر رہے ہو اس کا تم آپس میں ایک دوسرے گواہ بن جاؤ۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ، مولانا محبت سے سبحان اللہ۔ ارے بھائی کوئی کسی بات کا اقرار کرتا ہے تو گواہ بھی تو ہونا ضروری ہے نا، کسی بات کے لیے ثبوت کا بھی ہونا ضروری ہے نا۔ تو اللہ پاک نے بات ختم نہیں کی، قال فاشهدوا وانا معكم، اب ایک کام کرو، سارے نبیوں کی روح سے اللہ نے فرمایا وعدہ تو لے لیا، اقرار تو کر لیا، وہ کہہ رہے مولا ہم تیری بات مانیں گے، کیونکہ نبی تو نافرمانی کرتے نہیں، گناہ کرتے نہیں، غلطی کرتے نہیں، پھر بھی اللہ فرماتا ہے نہیں، گواہ ہو جاؤ آپس میں، اس بات کے گواہ بن جاؤ، موسیٰ تم عیسیٰ کے گواہ بن جاؤ، عیسیٰ تم موسیٰ کے گواہ بن جاؤ، نوح تم ابراہیم کے گواہ بن جاؤ، ابراہیم تم نوح کے گواہ، ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، سب ایک دوسرے کے گواہ بن جائے۔ تو سب نے کہا ٹھیک ہے مولا ہم گواہ ہیں۔ مولا بات ختم؟ کہا نہیں، سبحان اللہ۔ مولا اب تو اقرار بھی کر لیا، گواہ بھی بن گئے، بات ختم کر دے، کہا نہیں۔ کیوں؟ کہا جب ایک دوسرے کے گواہ ہو جائے تو ان کا بھی تو کوئی گواہ ہونا نا۔ بولا نا محبت سے سبحان اللہ، بولا ان کا بھی تو کوئی گواہ ہونا ہے نا۔ بولے مولا ہم نے تو آپس میں ایک دوسرے گواہ بن جائے، کہا صحیح ہے، لیکن تمہارا بھی ایک گواہ ہونا ہے کہ تم سب کو دیکھنے والا بھی گواہ ہے۔ مولا وہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے من الشاہدین، تم سب کا میں گواہ بن جاتا ہوں۔ بولا سبحان اللہ۔ یہی میلاد ہے، یہی میلاد ہے۔ میلاد کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کو بذہنوں میں بٹھایا جائے کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا یہ کائنات بنی ہے حضور کے صدقے میں، اسلام ملا ہے حضور کے صدقے میں، تو ہم نماز روزے کی وجہ سے اسلام کی عزت نہیں کرتے، مصطفیٰ کی وجہ سے اسلام کی عزت کرتے ہیں۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اب سارے نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا، یہ وعدہ لینا
اقرار کرنا، گواہ بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ سب سے اعلیٰ ہو مولا، سب سے والا ہو والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ، یہ ہمارے آقا کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور حقیقت دیکھا جائے تو حضور کی حقیقت کو رب کے سوا کوئی جانتا نہیں، بولے محبت سے سبحان اللہ، حضور کی حقیقت کو میرے رب کے سوا، خود سرکار نے فرمایا ابو بکر میری حقیقت کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن قرآن کچھ باتیں بیان کر رہا ہے۔ سرکار نے خود اپنی حدیث میں اپنی شان کو، سرکار خوش ہوتے تھے جب کوئی ان کی عزت اور ان کی رفعت کی بات کرتا تھا۔ حضرت عباس حضور کی شان میں نعتیں پڑھتے تھے، حضرت عبداللہ بن رواحہ حضور کی شان میں نعتیں پڑھتے تھے، حسان بن ثابت حضور کی شان میں نعتیں پڑھتے تھے، مولا کائنات حضور کی شان میں قصیدے پڑھا کرتے تھے۔ لہذا ان کی شان جب یہ پڑھتے تھے نا تو سرکار کا چہرہ پھول کی طرح کھل جاتا تھا۔ ہائے مولانا سبحان اللہ، حضور خود اپنی عظمت اور رفعت کو سن کر ناراض نہیں ہوتے، یہ نہیں کہتے تھے ارے میرے غلاموں کیا کرو، تعریف اللہ کی کرو، تعریف اللہ کی کرو، میری کیا تعریف کر رہے ہو، اللہ ناراض ہوگا، نہ، سرکار خوش ہوتے تھے اور خوش کا چہرہ کھل جاتا تھا اور چہرہ ہونٹ ایسے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے قدسی کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھو کہ حضور کے بہو کیسے تھے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے ماتھے حضور کے پیشانی کیسی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا، جن کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے آقا کی زبان کیا ہے، ارے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ محبت سے سبحان اللہ، سرکار تو اپنا ذکر سن کر اپنی تعریف سن کر کھل جاتے ہیں۔ حسان کو کہا سرکار نے اے حسان تو نے میری ایسی تعریف بیان کی جب میں دعا دیتا ہوں اللہ جبریل امین کے ذریعے تیری مدد کر رہے ہیں۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ، یہ عظمت مصطفیٰ بیان کرو، پھر دیکھو جب بندہ عاشق رسول بنتا ہے پھر اس کو ضرورت نہیں پڑتی کہ ماں باپ کی عزت سکھاؤ، اس کو ضرورت نہیں پڑتی کہ نماز کے بارے میں بولو، اس کو ضرورت نہیں پڑتی، وہ جانتا ہے جو میرا محبوب ہے اس کو یہ پسند ہے، تو جو محبوب کی پسند وہ عاشق کی پسند بن جاتی ہے، جو محبوب کی پسند ہے وہی عاشق کی پسند بن جاتی ہے، جو دل مصطفیٰ کی پسند ہے وہی غلاموں کی پسند بن جاتی ہے۔ میلاد کرنے کا یہی مقصد تھا۔ میں ایک نہیں کئی بار سرکار نے اپنی بڑائی بیان کی، سرکار نے خود فرمایا قیامت کے دن سارے نبی سارے لوگ میرے جھنڈے کے سائے تلے رہیں گے، لیکن میرے کو اس بات پر فخر نہیں، مولانا سبحان اللہ، قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ میں کھولوں گا لیکن مجھے اس بات پر فخر نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھولوں گا، اس کے بعد بھیجے جانے میں تو آخر ہوں لیکن بنائے میں پہلے اول میں ہوں، بھیجے جانے میں تو آخر ہو۔ آپ غور کریں سرکار فرماتے ہیں سارے نبیوں یہ خصوصیت نہیں تو کیا ہے، سرکار اپنی خصوصیت خود بیان کر رہے تھے کہ سب سے اعلیٰ و اولا، سرکار خود اپنے بیان فرما رہے ہیں کہ جو نبیوں کو کچھ نہیں دیا گیا، کچھ چیزیں ایسے ہیں جو کسی نبی کو نہیں دیا گیا وہ مجھے دی گئی۔ کہا یا رسول اللہ وہ کیا ہے، فرمایا ہر نبی کے لیے نماز کے لیے جگہ مقرر کر دی گئی۔ مثال کے طور پر ایک پہاڑ پر نماز کے لیے جگہ مقرر ہے، اس پہاڑ سے اس نبی کا امت کتنی بھی دور ہو، 200 کلومیٹر کا 300 کلومیٹر، اگر نماز کا وقت ہے ہوا تو اس جگہ پر آ کر نماز پڑھنا ہے، اسی جگہ پر آ کر نماز پڑھنا ہے، نہیں پڑھا اسی کو عذاب آیا، نہیں پڑھا پھر عذاب آیا۔ سرکار فرماتے ہیں میرے پچھلی امتوں کو لیے جگہ مقرر کر دی گئی تھی، اسی جگہ جا کر عبادت کرنا تھا، لیکن اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو کعبہ بنا دیا ہے۔ بولنا سبحان اللہ، بولنا محبت سے سبحان اللہ۔ ارے یار خود سرکار اپنی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ فرماتے اپنی خصوصیات سرکار بیان فرماتے تھے۔ میلاد میں یہی ہوتا ہے، میلاد میں یہی ہوتا ہے۔ اب جلوس نکالنا یہ سب میں نے کہا یہ سب عزت مصطفیٰ کے طریقے ہیں، عظمت مصطفیٰ ظاہر کرنے کے طریقے ہم جلوس بھی نکالتے ہیں۔ عظمت اپنا جب محبت ہو تو ظاہر بھی کرو، محبت ہو تو ظاہر بھی کرو، لہٰذا ظاہر کرنے کے طریقے جلوس کی شکل میں، میلاد کی شکل میں، نیاز کی شکل میں، جھنڈوں کی شکل میں، لائٹوں کی شکل میں ہم بتاتے ہیں کہ ہم آقا کے عاشق ہیں، مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ یہ ساری باتیں آج مختصر میں نے سورہ آل عمران کی بھی آیت پڑھی ہے
اور جو آیت میں نے پڑھی ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا، اور جو آیت میں نے پڑھی ہے درود السلام والی کہ مصطفیٰ کی تعظیم کا ذکر کرو لیکن اس سے پہلے تسلیم کرو، اپنے ذکروں سے فکر سے تسلیم کرو حضور کو، بس یہ ذہن میں بٹھا لو، اپنے روح میں یہ بات بٹھا لو، اپنے فکروں میں یہ بات بٹھا لو کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا اب کوئی بھی ہو حضور کے بارے میں کچھ کہے گا، کتنا بڑا علامہ ہو، مفتی ہو، محدث ہو، کچھ بھی ہو، وہ ہمارے قدموں کی دھول میں جو حضور کا ہے اس کی عزت ہم سراخوں پر ہے، جو مصطفیٰ کا رہی پھر وہ ہمارا، یہی بے عزت آج خانقاہ محبوب اولیاء درگاہ حسن بن احمد شہید سے آپ نے لیا۔ آپ کو سب کا شکریہ کہ آج قیمتی وقت میں آپ آئے بیٹھے، اور آپ کے بیٹھنے کو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جتنی دیر سے بوڑھے بچے نوجوان یہاں بیٹھے والے کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، مولا تعالیٰ ہمارے ظاہر باطن جسم روح دل کو پاک بنا دے، ہمارے دلوں میں علم نافع کو داخل فرما، سینے میں اسلام کی محبت کو داخل فرما، دل میں سنیت کے درد کو داخل فرما، ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے، قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشق رسولوں کو پیدا فرما۔ میلاد النبی کا مبارک دن ہے مولا، ملا حضور کی میلاد پاک کے صدقے میں مولا ہماری اور ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے، ہم سب کی دعاؤں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے تو فعل مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔